سر رائے عدنان صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ پڑھا ہے کہ شیطان کہتا ہے میں ان کے لیے دنیا کو مزین کر دوں گا، اور دوسری جگہ سورہ کاف میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دنیا کو مزین کر دیا ہے. تو یہ دونوں میں ایک کانٹراڈکشن سی آ رہی ہے. کنٹراڈکشن نہیں ہے، دونوں نے کام ایک ہی کیا ہے. بس وہ اس نے آزمائش کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس نے گمراہ کرنے کے لیے کیا. تو مثلا میں نے آپ کو کہا کہ میں نے اپنا گھر سجا دیا ہے، اور میرے بیٹے نے آ کر آپ کو کہا کہ میں نے ابا جان کے لیے دیکھو کیا کیا چیزیں لا کر دی ہیں. تو کنٹراڈکشن کیسے ہے؟ دو کام الگ الگ ہیں. شیطان مزین کرتا ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہماری آزمائش کے لیے. دونوں کے مقاصد الگ ہیں. ایک خیر خواہی سے پھوٹا ہوا جذبہ ہے اور ایک دشمنی میں پھوٹا ہوا جذبہ ہے. سر حمزہ صاحب کا سوال ہے کہ انٹرنیٹ پر فحش مواد دیکھنا زنا کے لیے کیا سد ذریعہ میں آتا ہے؟ غامدی صاحب کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جواب دیجیے. اتنے مشکل سوالات میں مجھے پھنسا رہے ہیں. دیکھیے یہ آپ کا فیصلہ ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. اگر وہ سد ذریعہ کا کام کر رہا ہے تو یہ آپ کا اجتہاد ہوگا. مجھے تو لگتا ہے کہ بھڑکانے کا کام کرے گا. لیکن بہرحال ہر آدمی پر نتائج اثرات الگ الگ ہوتے ہیں. تو میری وجہ سے کوئی کام نہ کیجیے گا، میرے خیال میں بھڑکانے کا باعث ہوگا. لیکن آپ کو اگر فائدہ دیتا ہے تو وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ جانیں اور خدا جانے. السلام علیکم سر. 193 نمبر آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں لفظ جو فتنہ ہے، اس سے پچھلی آیتوں میں اس سے مراد پرسیکیوشن لیا گیا تھا، لیکن یہاں پہ مودودی صاحب نے باطل نظام مطلب لیا ہے. تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ دوسرا یہ کہ یہاں پر غامدی صاحب نے اس میں ترجمے میں لکھا ہے یہاں اس سرزمین میں اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو جائے، لیکن باقی میں 10 ٹرانسلیٹرز دیکھے ان سب نے اس سرزمین کا لفظ نہیں لکھا. تو مودودی صاحب نے اس سے بھی مطلب لیا کہ پوری دنیا پر دین غالب کرنا ہوگا. اور تیسرا مطلب یہ کہ دین کا جو لفظ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب تو اطاعت ہے، لیکن اصطلاحاً اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام الہی ہے. تو ان 3 باتوں کو قائم کیا. دیکھیے پہلی جو بات ہے کہ فتنہ یہاں انہوں نے باطل نظام کے معنی میں لیا ہے، وہ اگلی آیت کے معنی طے، اگلے جملے کے معنی طے کرنے کی وجہ سے ہے. سیاق و سباق کی یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ پچھلے الفاظ اگلے الفاظ کے معنی ڈیسائیڈ کرنے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں، یا اگلے الفاظ پچھلے الفاظ کے معنی ڈیسائیڈ کرنے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہاں پر ان کے علم کے مطابق یا ان کے کہہ لیجیے کہ بیانیے کے مطابق دین کا مطلب ریاست ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ ریاست اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کا نظام قائم ہو جائے. اور اس کا الٹ کیا ہوگا؟ باطل نظام مٹ جائے. تو انہوں نے ایک معنی جو انہوں نے دین کے طے کر رکھے ہیں، ان کی کتاب جو ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات، اس میں دین کے معنی وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے ہیں. تو جب اسٹیٹ کے معنی ہیں تو یہاں دین یعنی اسٹیٹ اللہ کی ہو جائے، باطل نظام مٹ جائے. تو یہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس طرح سے اپنے جو معنی طے کر رکھے ہیں اس کی روشنی میں یہ بات کہی ہے. اب رہ گیا کہ پوری دنیا، یہ بھی ان کا اپنا ایک نظریہ ہے مودودی صاحب کا، کہ اسلام آیا اس لیے ہے کہ پوری دنیا پر حکومت الہیہ قائم ہو جائے. اس لیے وہ سرزمین کو محدود نہیں کرنا چاہتے، پوری دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں. اور غامدی صاحب نے کہا کہ اس سرزمین پر، وہ دوسری آیات کی روشنی میں کہا ہے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اسلام کے سوا کوئی مذہب موجود نہ رہے. اس آیت کی روشنی میں یہاں پر انہوں نے بریکٹ میں یہ بات ڈال دی کہ بریکٹ پہ کر دیا، تب بھی ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے اس فہم کے مطابق، تو یہاں دونوں بزرگ اپنے فہم کے مطابق اس کی تعبیر کر رہے ہیں. تو اب اگر یہاں پہ دین کا لفظ نہ آتا تو پھر فتنے کے معنی باطل نظام کے وہ نہ کرتے. اور استاد گرامی کیا کر رہے ہیں؟ فتنے کی وجہ سے اس کو، فتنے کو الگ لے رہے ہیں اور یکون الدین للہ کو لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کی روشنی میں معنی اس کے متعین کر رہے ہیں. بس نہیں، عربی زبان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کی آپ کتاب پڑھ لیں، انہوں نے 4 اصطلاحات پہ کام کیا ہے، جس میں رب، دین اور عبادت اور الہ، ان 4 اصطلاحات پہ کام کیا انہوں نے. تو اس میں عبادت، دین کے معنی کو دیکھیں. انہوں نے جتنے قرآن مجید میں مقامات نکال کر بتایا کہ دیکھیے اس میں حکم دینے کا ہے، نظام قائم کرنے کا معنی نکل رہے ہیں، تو اس لیے دین کے معنی اسٹیٹ کے ہیں. یہاں پہ آپ یہ مطلب لیں گے کہ جب تک سب مسلمان نہ ہوں لوگ، جی
میں نے 3 معنی لا تکون فتنہ کے 3 معنی بتائے ہیں کہ 3 امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں, فتنہ ختم ہو جائے گا. سارے کے سارے فتنے سے باز آ جائیں, یعنی وہ رہیں کافر, فتنہ چھوڑ دیں, پرسیکیوشن چھوڑ دیں. اور تیسرا یہ ہے کہ سب کو مار دیا جائے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں. 3 ہی راستے ہیں لا تکون فتنہ کے. تینوں کے آگے ہم سورہ توبہ تک پہنچیں گے, تینوں کام ہوئے ہیں. تو وہ تینوں کاموں کا راستہ تھا. اب یکون الدین للہ, اس کے میں نے 2 معنی ممکن بتائے ہیں. ایک معنی یہ ہیں جو استاد نے لیے ہیں, مولانا مودودی صاحب لے رہے ہیں, کہ دین کو قائم کرنا ہے, کہ بس پوری دنیا میں یا سرزمین عرب میں اللہ کا دین قائم ہو جائے. اور دوسرے معنی یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی آزادی حاصل ہو جائے, دین اللہ کے لیے رہ جائے, کسی انسان کے لیے نہ ہو, کسی جبر کی وجہ سے نہ ہو, کسی سردار کی وجہ سے نہ ہو, بس اللہ کی خاطر لوگ دین کو مانیں, قبول کریں. تو مجھے اس میں وزن زیادہ لگ رہا ہے یہاں فتنہ کے مقابل میں. لیکن بہرحال چونکہ بہت زیادہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یکون الدین للہ کا مطلب ہے کہ یہاں دین قائم ہو جائے اور کوئی دین رہے نہ. تو میں نے دونوں آراء بتا دی. ہاں بالکل لیے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے ایک حصے کے لیے جو آئیڈیالوجی ہے اور لا ہے, دونوں مل کر دین بنتے ہیں. پورنوگرافی جو ہے یہ مطلب فحشاء میں نہیں آتی صاحب واضح طور پہ؟ جی بالکل واضح طور پہ آئے گی. تو مطلب اس کو کیسے بندہ کہہ سکتا ہے جی سد ذریعہ کے طور پہ استعمال کی؟ دیکھیے آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے. جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس میں فکری آزادی کے کئی رنگ ہیں. اس میں یہ بھی فکری آزادی کا ایک رنگ دیکھا جاتا ہے کہ حرام چیزیں حلال ہو رہی ہیں. یہ حدیثوں میں جو بتایا گیا تھا کہ دجال کے زمانے میں جتنی بھی حرام چیزیں حلال ہو جائیں گی, تو اس طرح کی نشانیاں اب ظاہر ہو رہی ہیں. لوگ دینی اصطلاحات کو ناجائز چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. عجیب بات ہے. موسیقی کے بارے میں اس طرح کہ وہ خیر موسیقی میں تو 4-5 چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں کہ ان کو بھی لوگ حلال سمجھیں گے. شراب حلال ہو جائے گی نام بدل کر, الفاظ یہی ہیں, نام بدل کر کچھ حرام چیزیں حلال ہو جائیں گی. تو یہ زمانہ ہمارے ہاں 2 باتیں ایسی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کہانیوں سے دین اخذ کریں گے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, ہماری بدقسمتی کہہ لیجیے جو بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ نام بدل کر چیزیں حلال کی جائیں گی. سود کے لیے منافع کا لفظ آئے گا, کر دیا, اور ان چیزوں کے لیے. تو جتنی فحشاء ہے, فحشاء کون بیان کرتا ہے مجھے بتائیے. یعنی ہم اپنے دینی مجالس میں تو بات کر لیتے ہیں کہ فحاشی اور ریانی منع ہے, لیکن فحشاء کی بنیاد پر کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے پاکستان میں؟ نہیں بنایا جاتا. باقی دنیا بنا رہی ہے. وہ پابندیاں سنائیں لگاتے ہیں کہ بچے نہیں دیکھ سکتے, بڑے نہیں, بڑوں نے بھی دیکھنا ہے تو اس ایج کے ہونے چاہیے. وہ غالباً کوئی عہد معاہدہ لیتے ہیں کہ بھی آپ اتنی عمر کے ہیں تو پھر آ جائیے, نہیں تو چلے جائیے واپس. ہمارے یہاں وہ بھی نہیں. میرا ایک شاگرد ہیں آسٹریلیا کے, تو میرے گھر آ کے پڑھتے رہے. تو ہمارے گھروں میں یہ پرواہ نہیں ہوتی. میرے بیٹے نے کہا کہ مجھے بندوق لا دیں, میں نے اس کو لا دی, کھلونا جو ہوتی ہے وہ اصل والی نہیں. تو وہ اپنے دونوں بہن بھائی چھوٹے چھوٹے تھے, تو وہ لڑتے لڑتے نا وہ اندر آ گئے. کہتا یہ کیا بات ہے, بچوں کو گن لے دیا آپ نے. اس کی حساسیت اتنی تھی کہ 5-10 منٹ مجھے تلقین کرتا رہا کہ اس طرح کے کھلونے بچوں کو نہیں دینے چاہیے. پھر کہتا ہے شاید آپ لوگ سارے جہادی ہوتے. تو ان کے ہاں اتنی زیادہ سینسٹیوٹی ہے بچوں کے بارے میں, ہم پرواہ ہی نہیں کرتے. میں نے تو دیکھا ہے کہ بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے, بچے بوڑھے گھمسائے سارے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. ہمیں پوری احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن بہرحال اب جو دور جدید ہے اس میں آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی بات کیا کریں. جو معاملات اب فزیکل دنیا میں ہو رہے ہیں وہ اس سے بھی کہیں آگے ہیں. میں تو یونیورسٹیوں میں پڑھا کے اندازہ کر چکا ہوں. توبہ کر کے آ گیا تھا. جی فرمائیے. تھینک یو. احسان کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا یہ وہی کانسیپٹ ہے جو صاحب نے اخلاقیات میں جمال و کمال کے زیر عنوان لکھا ہے؟ جی بالکل اس طرح. انہوں نے جو پہلا حصہ ہے دین حق, اس میں بھی احسان کو
کہ اس کا منتہا کمال یہ ہے کہ آدمی اس جگہ پہ چلا جائے، اور اخلاقیات میں انہوں نے وہ چیزیں جمال و کمال میں اسی احسان کو ہی پیش نظر رکھا ہے. جی اس کی بنیاد انسان کی ایستھیٹک سینس ہے. کیا بات ہے، لگتا ہے آج کل آپ نے انسانوں کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے. السلام علیکم سر. سر جو اداروں میں انڈاؤمنٹ فنڈز ہوتے ہیں، میری سمجھ کے مطابق تو وہ سود ہوتا ہے ایک قسم کا. جب اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے تو وہ بینک کوئی 20-21% آپ کو منافع کا معاہدہ کرتا ہے. تو اب اس انڈاؤمنٹ فنڈ کا جتنے بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں، کیا وہ تمام لوگ ایک گناہ میں شامل ہو رہے ہیں، یا یہ کہ اس معاہدے کو ہم مطلب اور کوئی رنگ بھی دے دیں، ہم بھلے اس کو اسلامک بینکنگ کے تحت انویسٹ کر دیں، لیکن وہ تو خود فریبی ہی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر ہم ان سے پھر بھی ڈھکے لفظوں میں یہ یقین مانگ رہے ہوں گے کہ جی ہمیں کوئی لاس نہیں ہوگا. کیونکہ خاص طور پہ سرکاری اداروں میں آپ کسی بھی قسم کے لاس کو لیگلی جسٹیفائی نہیں کر سکتے، وہ آپ کی انکوائریز کے باعث بنتے ہیں. تو ایسے میں کیا انڈاؤمنٹ فنڈ کے اوپر سرو کرنا ایک باعث گناہ ہے، یا آپ اس کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں؟ جو اس وقت اسلامی بینکوں میں یہ چل رہا ہے تو اس کو ہم ظاہری طور پر حرام نہیں کہہ سکتے. اس میں جو احتیاطیں برتی گئی ہیں وہ بس بات آپ کی ٹھیک ہے ایک لحاظ سے جو آپ نے فرمائی ہے، لیکن ہم اس کو ناجائز، اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناجائز کام کر رہا ہے. لیکن جو ہمارے کنونشنل بینکنگ ہے اس میں یہ مسائل ضرور ہیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کیونکہ انہوں نے کوئی چیزیں بھی جو میجرز لیے جا سکتے تھے اسلامی اعتبار سے وہ نہیں لیے ہوتے، وہ صحیح معنی میں سود ہی ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں البتہ اگر اسٹیٹ کوئی ذمہ داری لے رہی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹیٹ کی ذمہ داری کا مطلب ہے کہ کسی پرائیویٹ بینک میں یا اس طرح سے نہیں، بلکہ اسٹیٹ نے اگر اس کا کوئی ضمانت دے رکھی ہے تو پھر وہ اسٹیٹ کی ویلفیئر اسکیم کے تحت ہم اس کو لے سکتے ہیں. یہ دو راستے ہو سکتے ہیں. سر حرام کو یوز کرنے کی 3 شرائط سورہ بقرہ میں آئی ہیں، بیک وقت یہ شرائط پوری ہونی چاہیے، جس میں سے ایک ہے کہ مجبوری کی حالت ہو، دوسری یہ کہ اس کو دل میں ناگوار سمجھا جائے، اور تیسری یہ کہ بہت تھوڑی مقدار کہ مجبوری کی حالت چلے جائے. یہ مجبوری کی حالت کیا صرف زندگی اور موت کی کشمکش کہی جائے گی، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اگر سچویشن ہو جہاں بہت انتہائی تکلیف پیش نظر ہو سکتی ہے؟ یعنی زندگی اور موت صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی مرنے والا ہی تبھی کھائے گا، بہت شدید تکلیف میں چلا گیا تب بھی کھایا جا سکتا ہے. یہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ چیزوں کا یہ اطلاق ہو سکتا ہے؟ نہیں، صرف کھانے پینے کی چیزوں پر ہے یہ بات. کافی مفسرین نے کی ہے اس پر. ہاں وہ چیز بتائیں گے تو میں بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کس چیز پر کیا ہے. جیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں یار حرام کما رہا ہوں، گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے، مجبوری بن گئی ہے. نہیں، یہ تو مجبوری نہیں ہے کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. وہ بجلی والے میٹر کاٹ جائیں گے، بل آ تو گئے اتنا کوئی بات نہیں، بجلی کے بغیر رہ لے. وہ دور تو نہیں ہے، بجلی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. ہاں پھر یہ مجبوری نہ کہیے، کہ پھر یہ کہیے کہ زندگی کو چلانے کے لیے اگر سارے ہی لوگ بل دینا بند کر دیں اور میٹر کٹ جائیں تو وہ اپنا سوچے گا. پھر ہمارے پاکستان قوم کی یہ بڑی عجیب عادت ہے کہ ہم ظلم سہتے رہتے ہیں اور بے ایمانی کرتے جاتے ہیں. ہمیں پوری قوم کے شعور کو بیدار کرنا چاہیے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں بل ادا کرنے کے لیے بے ایمانی کروں. حکومت کو اس جگہ مجبور کر دے قوم کہ وہ آپ کو بجلی فری دینے پہ آمادہ ہو جائے، یہ کرنے کا کام ہے. بجلی ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، یہ روکی نہیں جا سکتی، اس کو قیمت پر نہیں دیا جا سکتا. بنیادی یونٹس طے کر کے وہ فری ہونے چاہیے. تو یہ مجبوری کا فیصلہ انسان ہی یہ انسان خود ہی، آپ اپنا کریں گے میں اپنا کروں گا. یہ اللہ کے سامنے جسٹیفائی کرنا ہوگا اس دن. آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو ٹھیک ہے. یوں تو پھر سب ہی کہہ رہے ہیں یار میرا ضمیر مطمئن ہے، تو بس وہ اللہ جانے اور وہ جانے. ہمارا کام تو صرف اتنا بتا دیں کہ ناجائز. بس میں آپ کا ضمیر طے نہیں کر سکتا، آپ میرا نہیں طے کر سکتا. لیکن پھر وہ اگر کسی کو تبلیغ کرنی ہو کہ یار آپ برائی کر رہے ہو، وہ کہے گا بھائی میرا ضمیر بس مطمئن. آپ نے تلقین کر دی، وہ اگر کہتا ہے کہ میں مطمئن ہوں اپنے کام پر تو ٹھیک ہے، تلقین کرتے رہیں. تلقین کرنے میں نہیں رکنا چاہیے. اور بعض لوگ کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں بے خیالی میں، ان کو شعور بھی نہیں ہوتا، تو آپ کہنے سے ہو سکتا ہے اس کا شعور بیدار ہو جائے. اور کتنے کام ایسے ہیں جو ہمارے اپنے سماجی سیٹ اپ کی وجہ سے ہمیں برے لگتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ بڑی برائیاں ہوتی ہیں.
مطلب لائسنس کے بغیر گاڑی چلاتے جانا ہمارے ہاں کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ حق سمجھا جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی، لائسنس ہونا کوئی ضروری ہے؟ تو اب وہ لوگ چلاتے ہیں گاڑی اس کے بغیر. تو اس لیے یہ کوئی برائی کہاں ہوتی ہے، یہ آدمی کے ضمیر کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. اور میرا اور آپ کا کام ہے کہ، یا ان کا کام ہے کہ وہ ہمیں تلقین کرتے رہیں، ہم ان کو کرتے رہیں. بس ایسا جاری رہنا چاہیے. سر آپ نے کہا جو فتنہ والا معاملہ ہے وہ یعنی ختم کرنے والا خاص عرب کے اس علاقے کے لیے ہے. ایک ابدی کتاب جو ہے اس میں بہت زیادہ اس طرح کی آیتیں مثلاً پیش کی جاتی ہے کہ وہ خاص ماحول اور خاص کانٹیکس اور وہیں کے لیے ہے. تو میرے ساتھ اس کی کیا ریلیونس ہے، یعنی کہ میں اس سے کیا اخذ کر سکتا ہوں؟ بڑی اچھی بات کہی آپ نے. دیکھیے، جب بھی کسی دانا آدمی کی باتیں ہو رہی ہوں، یا مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب آپ کو ڈانٹ رہے ہوں کہ شرم کرو، تم میرے بیٹے ہو، باپ کی عزت کرتے ہیں، اور میں نے یہ اپنی کتاب میں لکھ دیا واقعہ، تو یہ صرف آپ کے لیے ہے. جتنے بیٹے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. واقعہ آپ کا ہے، آپ کے والد صاحب کا جملہ ہے، لیکن یہ اخلاقی اصول سارے بچوں کے لیے ہے. تو قرآن مجید میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والے واقعات اور قریش کے ساتھ ہونے والے واقعات زیر بحث آ رہے ہیں، تو اس کے اندر جو حکمت ہے، جو دانائی ہے، جو شعور ہے، وہ میرے اور آپ سب کے لیے. جیسے میں نے الحرمات و قصاص کو اٹھایا ہے، اٹھا کر بتایا کہ کس کی کتنی ہمارے ساتھ کتنی ریلیونس ہے، کہ ہر چیز قانون کے پیچھے یہ بات چلے گی، لازماً چلے گی. پیچھے چلے جائیے، الفتنہ تو اشد من القتل، تو کیا آج کے لیے اس میں کوئی پیغام نہیں ہے؟ تو وہ جو اصول ہوتے ہیں، ہر واقعہ جب قرآن مجید میں جب بات چیز آتی ہے، یا کسی بھی بڑے آدمی کی کتاب میں، بڑے آدمی کیا، ریڑھی والے کو کوئی ایسی بات کر رہا ہو، تو اس کی بات میں جو دانائی ہے، جو حکمت ہے، وہ یونیورسل چیز ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہوگی. جو واقعہ ہے اس کو وہیں رہنے دیں، بس اس کو جنرل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے اندر جو سبق نکل رہا ہے، اس کے اندر جو میسج ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے، اگر وہ دانائی کی بات ہے. اگر وہ بعض اوقات صرف یہ مسئلہ کہ بھئی گھر میں مثلا ایک میز داخل نہیں ہو رہی، اور ایک آدمی نے کوئی ترکیب لگا کے داخل کر دی ہے، تو اب جو دیکھنے والے ہیں سب کے لیے اس میں لیسن موجود ہے کہ اچھا کبھی میز پھنس جائے کسی دروازے میں تو کیسے نکالنی. صرف حکمت اور دانائی کی بات نہیں ہے، عملی زندگی کی جو چیزیں بھی وہ یونیورسل ہو سکتی ہیں اگر آپ اس کو سمجھ جائیں کہ اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہے، راستہ نکلتا ہے. تو اس طرح سے یہ ہر واقعہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ ہوگی اپنے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں جہاں یہ ہو رہی ہے، لیکن اس سے نکلنے والی تعلیمات میرے آپ کے لیے قیامت تک کے لیے قائم ہیں. ہاں کچھ نہیں رہیں گی، وہ وہیں کے لیے ہیں بس. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احکامات جتنے ہیں وہ آپ ہی کے لیے خاص ہیں، وہ ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. مثلا قرآن مجید آپ پر نازل ہوا ہے، بس یہ آپ پر ہی نازل ہوا ہے، میرے آپ کے اوپر نہیں ہو سکتا. اس طرح یعنی رسول اللہ کے بارے میں جیسے ان کے نکاحوں کا معاملہ ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یعنی جو تخصیص رسول اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے اور وہ قرآن میں بھی فار ایگزامپل آ گیا، تو وہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یعنی اگین وہی ریلیونس کے لیے، اور یہ ابدی رہنا ہے معاملہ، یعنی ابدی طور پہ ہے. دیکھیے قرآن مجید کے اندر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شریعت کے خاص احکام ہیں یا ان کا مقام مرتبہ ہے، اس سے قرآن مجید کی پوری ایک کیا اس کو کہنا چاہیے تھیم جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. اور اگر قرآن مجید میں یہ چیزیں موجود نہ ہوتی تو ہم اس دین کا ایک بڑا حصہ دریافت نہ کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں، خاص طور سے کہ بعض احکام کے اندر جو شدت ہے وہ کیوں ہے، بعض احکام کے اندر نرمی ہے تو وہ کیوں ہے، اور بعض احکام جو ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کہ ان کی نیچر کیا ہے، وہ کیوں ہے. تو وہ صرف رسول کی حیثیت کی وجہ سے ہے. تو اگر رسول پاک کا ذکر نکال دیا جاتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 75% قرآن ناقابل فہم ہو جاتا. تو آج قرآن کو میں نے اپنے سے ریلیٹ کرنا ہے تو کون سا حصہ ریلیٹ کروں، کون سا نہ کروں، یہ ان واقعہ سے پتہ چلتا ہے، ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص.
रसालत का पूरा तसव्वुर, रसूल के साथ अहकाम के ख़ास होने का पूरा तसव्वुर वो इन्हीं अहकामात से पता चलता है, वरना नहीं पता चलेगा और दीन नाकाबिल फ़हम हो जाएगा। उसके बहुत सारे अहकाम समझ नहीं आएगी किस असूल पर खड़े हैं। यानी ये बात कि जहाँ पाओ मार डालो हर आदमी को, सूरह तौबा में जब जाएंगे तो ये समझ नहीं आएगा। और फिर अजीब बात है कि सहाबा जो हैं, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग जो इस वक्त दुनिया में है पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानियों की अंडरस्टैंडिंग को अगर सहाबा की अंडरस्टैंडिंग बनाया जाए तो लगेगा कि बेअमल थे। कुरान में लिखा हुआ है कि काफिरों को जहाँ पाओ मार डालो, ना उन्होंने मिस्र में ये काम किया, ना उन्होंने रोम में ये काम किया, ना उन्होंने हिंदुस्तान में ये काम किया, ना अफ्रीका में ये काम किया कि जहाँ काफिर पाओ मार डालो। तो उन्होंने क्या मतलब लिया? ये मतलब समझ नहीं आएगा जब तक हम रसूल से वाकिफ़ ना हो। तो ये रसूल के साथ ख़ास हुक्म है कि रसूल ने जिन लोगों पर इत्माम हुज्जत कर दिया उनके लिए ये कानून था, बाकियों के लिए था ही नहीं। चनाचे साहबा ने किसी आदमी को इस असूल पर नहीं मारा फिर कि तुम चूँकि काफिर हो तुम्हें मार देते हैं। लेकिन वो लोग जिनके लिए ये कानून था, उन्होंने ज़कात भी मना किया तो आ गए तलवार लेकर, ज़कात दोगे नहीं तो जान नहीं छोड़ेंगे। तो ये साहबा का जो रवैये का फ़र्क है इस वजह से कि वो जानते हैं कि ये रसूल के ज़माने के साथ है, ये रसूल की कौम के साथ है, ये बाकी लोगों के साथ है। तो अगर ये निकाल दिए जाते सारी चीज़ें तो कुरान मजीद बिल्कुल नाकाबिल फ़हम हो जाता। और इसकी तरतीब पर मैंने शुरू में बात की थी, लेकिन जब हम सूरह तौबा पर जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि तरतीब जो है वो कितनी खूबसूरत है इसकी। मैं इसको कहा करता हूँ कि इसकी तरतीब कायनाती है। जैसे हमें बाहर जंगल में चले जाएं तो जो जंगल की तरतीब है वही कुरान मजीद की तरतीब है। चीज़ें साथ साथ भी हैं, चीज़ें अलग अलग भी हैं, बिखरी हुई भी लग रही हैं, लेकिन मुनज़्ज़म भी हैं। मसलन कायनात का ये जो जंगलों का सारा निज़ाम है, इसमें इकोलॉजी निकलती है। तो इकोलॉजी का जो सिस्टम है वो इसके बिखरे हुए सारे निज़ाम के अंदर है। ऐसा ही कुरान मजीद के आयतें पढ़ते जाएँ ऐसे लगेगा जैसे अचानक मतलब सूरह हज आ रहा था, जिहाद आ गया है, जिहाद के लिए चंदा इकट्ठा करने की बात आ गई है। ये सारा कुछ ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं जंगल सा है। लेकिन अगर आप सूरह को उठाएं और आप इकोलॉजी का सिस्टम निकाल दें उसके अंदर से, तो आप हैरत होते रहे थे, अच्छा ये कुरान मजीद, ये बातें थी, ये इस तरह हो रहा होता है। तो उसमें रसूल, यानी जिस तरह जंगल में फूल निकल आएंगे, इस तरह रसूल एक फूल की तरह है। वो बताता है हो ये शाखें इसलिए निकली हुई थी, इसके अंदर ये फूल लगना था, इसके अंदर ये कली लगनी थी, ये कांटे लगने थे, और पूरा एक पौधे का तस्वुर आपका बनता चला जाएगा। तो कुरान मजीद कुछ इस तरह का है। इसको लोगों ने बड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मैं भी इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी तरतीब कायनाती है और उसी की वजह से ये ज़रूरतें बढ़ जाती हैं कि बीच में एक जुमला डाल देंगे अल्लाह ताला। अब ये डाल दिया यकून दीन लिल्लाह, पूरे कलाम में कहीं आपको इस मिलती जुलती चीज़ नज़र नहीं आएगी। अगर मदूदी साहब वाली बात लें निज़ाम कायम करने की, तब उस्ताद ग्रामी की बात लें कि दीन सिर्फ जज़ीरा नुमा अरब में इस्लाम रहना चाहिए, तब आपको ये नज़र नहीं आएगा कि कहाँ से आ गया ये अचानक। लेकिन वो रसूल के जो फूल था वो उसकी एक पत्ती नज़र आ जाएगी आपको, दूसरी पत्ती दूसरी जगह नज़र आ जाएगी, तीसरी पत्ती तीसरी चौथी जगह, और आपको एक फूल बनता चला जाएगा। ये कमाल है इस किताब का। इस किताब में जाना वैसे चाहिए जैसे एक साइंसदान फिज़िक्स पढ़ने जाता है और एक बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी पढ़ने जाता है। एक तरतीब भी नहीं है, तरतीब भी है, एक बिखराव भी है और एक बनाव भी है। अजीब बात है, इस तरह की है। और ये इसका जगह जगह एक सूरत में भी नज़र आ जाएगा, पूरे कुरान में भी नज़र आएगा। ये मैं और आप इस तरह लिख ही नहीं सकते हैं। और जो लोग इसके अंदर उतरते हैं फिर वो पकड़ लेते हैं कि बात क्या है क्या नहीं। तो इस वजह से ऐसा है। तो हर चीज़ डायरेक्ट मेरे से नहीं। मिसाल के तौर पर ये घड़ी हो सकता है कि बैठने के एतबार से उसकी कोई वक़्त ना हो, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में जो टाइम की हैसियत है उसकी वजह से दोनों घड़ियाँ बड़ी कीमती चीज़। तो पूरे लाइब्रेरी के नज़म में इनका कोई मानी नहीं, या इस गुफ्तगू के लिए कोई इसकी अहमियत नहीं है। लेकिन टाइम के मुताबिक काम शुरू करना है, टाइम के मुताबिक गुफ्तगू शुरू हुई, टाइम के मुताबिक ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये घड़ी मिसफिट होने के बावजूद फिट है। अगर किसी को ये इसकी शक्ल देखकर अंदाज़ा ना हो कि ये क्या चीज़ है, पुराने ज़माने का कोई आदमी उठा लाएँ तो हो सकता है कि कोई डेकोरेशन पीस लगा हुआ है, वो एक रेलिवेंस दूसरी निकाल देगा
کہ شاید خوبصورتی کے لیے کوئی چیز لگائی گئی ہے. تو ریلیونس کوئی نہ کوئی نکل آئے گی اس گھڑی کی, وہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. ہوتا کیا کہ میں نے کہا یہ ڈیکوریشن پیس ہے, تو غلط ریلیونس نکال دی اس پورے ماحول میں. آپ نے کہا نہیں یار یہ ٹائم دیکھنے کا آلہ ہے, تو ٹائم دیکھنے کے لگایا ہوا ہے, تو تاکہ پروگرام ٹائم پہ شروع ہو اور ٹائم پہ ختم ہو جائے. اب صحیح ریلیونس نکال دی. تو بس اس میں اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم غلط تعلق نکال لیتے ہیں آگے پیچھے سے, بعض اوقات صحیح نکال لیتے ہیں, یہ ہمارا نقص ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال گھڑی کا اس پورے کمرے میں ایک اہمیت ہے. کیا ہے؟ سجاوٹ یا ٹائم. تو اس طرح سے انڈائریکٹ طور پہ ہم سے بعض چیزیں جڑتی رہتی ہیں. مجھے ویسے جاوید صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے, بڑی پرانی بات ہے, اسی راسٹرانٹ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بولا تھا اسی اجتماع میں, کسی صاحب نے سوال کرنا چاہا تو انہوں نے پہلا جملہ بولا کہ قرآن اگر دین کی کتاب ہے. انہوں نے اسی جگہ روکا اور کہا کہ قرآن دین کی کتاب نہیں ہے, قرآن اصلاً پیغمبرانہ انذار کی تاریخ ہے جس کے اندر دین بیان ہوا. صحیح بات ہے. تم پوچھ لو, کر لو. السلام علیکم. میں بات کرنا چاہوں گا جو آج کل ایک یونان میں واقعہ ہوا ہے کشتی کا, اس میں کچھ لوگ ڈوب کے فوت ہو گئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا روزگار کے لیے اس طرح کا جو ہم ذرائع اپناتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے, ہمیں اس حد تک جانا چاہیے؟ اور دوسرا کیا اس کی جو وجوہات ہیں اس میں ایک ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ بہت آتا ہے کہ وہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ میں انٹرویو سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جسٹ اپنی ذات کے لیے نہیں گئے تھے, ایک نظام کو بہتر بنانے کے لیے گئے تھے. تو کیا جو نظام ہے خاندانی نظام وہ بھی باؤنڈ ہوتا ہے اسلام کے لائک, یا جس طرح سے جو خطہ ہوگا ویسا ہی ہونا چاہیے, یا اسلام کوئی آئیڈیل خاندانی نظام بناتا ہے؟ دیکھیے, روزگار کے لیے جان جوکھم میں ڈالنا یہ انسانوں کا پرانا طریقہ رہا ہے. اس کو منع کبھی نہیں کیا گیا, کیونکہ بعض کام اس کے بغیر ہوتے نہیں. مثلاً جو مجاہد ہوتے تھے, فوجی ہیں, یہ سیدھی گولیوں کے سامنے جا کے لڑ رہے ہوتے ہیں. کشتی تو کبھی کبھی ڈوبتی ہے, تو یہ تو گولیوں کے سامنے برستی گولیوں میں جا کر لڑتے ہیں. تو یہ تو ہم نہیں روک سکتے کہ بھئی یہ کوئی ایسی چیز ہے. ہاں البتہ ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جو خودکشی کے مترادف ہو جائیں, وہ اقدامات نہیں کرنے چاہیے, یا ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. البتہ کھیل کود کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ اس طرح کے کام نہ کیے جائیں, لیکن بہرحال یہ ہم روک نہیں سکتے. باقی بعض اوقات یہ جو ہمارے لائن مین ہوتے ہیں جو بجلی کا کام کرتے ہیں, تو وہ 6-7 ہزار 25 ہزار 30 ہزار تنخواہ کے لیے ہزاروں واٹ کی بجلی کی تاروں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس کو اگر وہ نہ کھیلے تو یہ آپ کے کمکمے نہیں چلیں گے, روشن نہیں ہوں گے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں. تو وہ تو ہم نہیں روک سکتے, وہ مجبوریاں ہیں. لیکن اس میں جتنے حفاظتی اقدامات ہو سکتے ہیں, مثلا ماسک پہننا ہے تو ماسک پہنیں, گلوز پہننا ہے تو گلوز پہنیں, یہ اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کی پروویژن ہونی چاہیے جس ادارے میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. دوسرا جو حصہ تھا آپ کے سوال کا خاندانی نظام کا, خاندانی نظام اسلام میں ہے, لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم ہندوستان کی چیز ہے. یہ اسلام میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. خاندانی نظام قرآن مجید نے نکاح کا جو نظام قائم کیا اس کی وجہ سے وجود میں آتا ہے یہ, لیکن وہ نیوکلیس فیملی سسٹم ہوتا ہے جس میں میاں بیوی اور ان کے چھوٹے بچے جو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں پالنے پوسنے تک, ان کے ہاتھ میں رہتے ہیں. البتہ بوڑھے والدین کی خدمت بھی اسلام نے لازم کی ہے, تو جب تک وہ جیتے ہوں وہ آپ کے گھر میں رہیں گے. یہ دونوں چیزیں قانون کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اس کے نتیجے میں کسی جگہ جوائنٹ فیملی بن جائے گی, کسی جگہ نہیں بنے گی, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم قرآن کا پیغام نہیں ہے, بلکہ عربوں کے ہاں یہ واضح تھا کہ جب کسی بچی کی یا بیٹے کی شادی کرتے تو وہ الگ گھر بس جاتا تھا, وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتے تھے. تو اس لیے اگر عربوں کے سے لینا ہے ہم نے, تو وہ تو بالکل جوائنٹ فیملی سسٹم کے قائل نہیں. اب جو لوگ فیملی کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں, آپ کے سوال کے اندر تیسرا پہلو یہ تھا. دیکھیے, وہ والدین کا بعض اوقات جبر ہوتا ہے, فیملی کا جبر ہوتا ہے, حالات ایسے ہوتے ہیں. ہم نے اپنی قوم کو پیسے کا غلام بنایا ہے پچھلے 100-150 سال میں. یہ ایک لمبی کہانی ہے, میں مختصر طور پہ عرض کروں گا کہ ویسٹ نے ایک زندگی کا نیا تصور دیا ہے جو
پرانی کتابوں میں لکھا وہ بھی موجود ہے، لیکن اب وہ اس کو بیان نہیں کرتے۔ زندگی کا نیا تصور یہ ہے کہ میں نے اپنی سینسز کے مطابق اور اپنی جبلت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اس کے لیے مجھے آزادی، ہر طرح کے مواقع ملنے چاہیے، اور اس تمنا میں سب کو ڈال دیا ہے کہ بھائی پیسہ کمانا ہے۔ ہمارے جو نظام چلا رہا تھا پرانے زمانے ساری دنیا میں، یعنی کہ ویسٹ میں اس وقت نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے زندگی گزارنی ہے، کمانا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، لیکن جس کے جو حالات ہیں اس پر وہ قناعت کر لیتا تھا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ نہیں ہے۔ اب جیسا میں نے ان کے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ ہم اس بات پر بھی تیار ہو گئے ہیں کہ اگر ایک چیز میرے گھر میں نہیں ہے تو میں بے ایمانی کر کے بھی لے لیتا ہوں۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ میرے لیے یہ عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ میں غالب کے خطوط پڑھ رہا تھا، تو غالب نے کسی جگہ خطوط میں یا کسی اور جگہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے کاتب سے کہا کہ میرا دیوان لکھ دو، دیوان لکھ دو۔ تو میں نے جب وہ آیا تو 12 پیسے یا 12 آنے اس نے اس کی مزدوری دی۔ تو کاتب کہہ رہا جی میرے بس 2 آنے بنتے ہیں، باقی آپ رکھ لیں۔ تو غالب نے کہا نہیں تم نے بڑا اچھا کام کیا، میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ کہتا نہیں میں نے شعر پڑھ کے لطف تو اٹھایا نا، قیمت آ چکی ہے۔ آج کسی مزدور کے ساتھ ایسا ہوگا؟ کوئی مزدور آپ کی مزدوری کرے، اس کو دہاڑی دیں تو وہ کچھ پیسے واپس کرے؟ یہ جو کایا پلٹ ہم نے کی ہے، مجھے بچپن تک یاد ہے کہ سودا تولنے والے تولنے کے بعد کچھ اوپر اپنی طرف سے ڈال دیتے تھے۔ اب ایسا ہوتا ہے؟ اب شاید تھوڑا واپس کر لیتے ہو۔ تو یہ زمانے کی تبدیلی کیوں ہوئی ہے؟ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میری اور آپ کی جو زندگی کی اپروچ ہے وہ تبدیل ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کے لیے لوگ پھر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ لوگ جہاز کے پہیوں سے چمٹ کر یورپ جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے۔ کس لیے؟ بس وہی تمنا وہی ہے کہ میں نے راتوں رات امیر ہونا ہے، پیسہ ہونا چاہیے، اس میں بے ایمانی کیا، اس میں جان کیا، سب کچھ عزت کیا، سب کچھ قربان۔ ابھی آپ جو سیاست میں دیکھ رہے ہیں اس میں کتنے لوگوں کی چاندی ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کو کھرپتی کیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بے ایمانی کیوں اتنی عام ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہمیں جو لالچ دیا گیا ہے مادیت کا، وہ اب ہماری ہڈیوں کا حصہ بن گیا۔ اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے بیان کرنا پڑتا تھا، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ہمارا جو اس وقت ٹیلی ویژن ہے وہ ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ آپ کی جو لگژری لائف کی چیزیں ہیں ان کو نیڈ بنا کر پیش کرتا ہے۔ کیپٹلزم کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ چیزیں بیچنی ہیں، چیزیں بیچنی ہیں تو بس وہ پھر آپ کو ایک ایسی زندگی کا نقشہ دیتے ہیں کہ آپ ہر چیز کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ساری چیزیں اپنے گھر میں اختیار کر سکے، لیکن دوڑ یہی لگی ہوئی ہے اب۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ میرے بڑے بھائی کہا کرتے تھے کہ چودھری صاحب کی چارپائی رنگین پاوے ہوتے تھے اور عام آدمی کی چارپائی کے سادہ پاوے ہوتے، بس اتنا فرق ہوتا تھا پرانے زمانے میں۔ اب نہیں ہے یہ۔ تو وہ جو فرق بھی اتنا بڑا کر دیا ہے اور پھر دوڑ اس کی لگا دی ہے۔ یہ اچھی دوڑ ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے، کمانا چاہیے، میں اس کو منع نہیں کرنا چاہتا، لیکن دوڑ نیگیٹو سطح پہ نہیں چلی جانی چاہیے کہ وہ آپ کو بیمار کرنے لگ جائے، وہ آپ کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دے، وہ آپ کے اخلاق کو ختم کر دے، وہ آپ کے رشتہ داریوں کو ختم کر دے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سر میرا سوال ایک بک سے ریلیٹڈ ہے، کیرن آرمسٹرانگ کی بک ہے اسلام اے شارٹ ہسٹری۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ محمد نیور آسکڈ جیوز اور کرسچنس ٹو ایکسیپٹ اسلام unless they particularly wished to do so, because they had received perfectly valid revelations for their own. تو اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ رسول اللہ نے ڈائریکٹلی کفار ان کو پیپل آف بک کو دعوت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ کیرن آرمسٹرانگ جو ہے وہ بلی خاتون ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بڑی باریک چیزوں کو پا نہیں سکتے۔ ایک رابنسن ہے غالباً،
انہوں نے اسلام کا انٹروڈکشن لکھا. وہ جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ اسلام سے واقف نہیں ہے. بڑی اچھی کتاب, بڑا اچھا انہوں نے اس کے اوپر ہمارے بعض مسلمانوں نے بھی بڑے اچھے ان کو کمنٹ دیے. لیکن ایک ہوتا ہے باہر بیٹھ کر بات کرنا, ایک ہوتا ہے اندر سے میں واقف. تو مثلا جو میں بات المورد کے بارے میں لکھوں گا وہ باہر والا تو نہیں لکھ سکتا, یا جو ابھی آپ لوگ آئے ہیں المورد سے اتنے واقف نہیں ہوں گے. تو کیرن آرمسٹرانگ کو یہ نہیں پتا کہ یہ بات ایک لحاظ سے ٹھیک ہے ان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں سے باہر کسی کو یہ دعوت نہیں دی, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن عرب کے علاقے میں یہود کو کہا ہے, سورہ توبہ میں جا کر آپ پڑھیں گے تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ اہل کتاب جو تمہارے دین کو دین نہیں بنا رہے, تمہارے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھ رہے, ان سے قتال کرو, وہ جزیہ دیں گے تب جان چھوٹے گی. کہا سورہ البقرہ جو ہے مخاطب بھی بنی اسرائیل سے, تو صرف عرب کے علاقے میں جو آپ کی قوم کے علاقے تھے اس میں دعوت دی گئی تھی. باہر کسی کو نہیں کہا کہ ایمان لاؤ کہ نہیں لاؤ, یہ صحابہ نے بھی نہیں کیا. انہوں نے صرف رستہ کھولا ہے. صحابہ کا ایک جملہ دیکھیے, ہم تمہارے بادشاہوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لانا چاہتے ہیں. آج کل کی زبان میں کہیے پرسیکیوشن سے نکال کر آزادی کی طرف لانا چاہتے ہیں. بہترین کام, بس اتنا ہی کرنا چاہیے. ویسٹ نے کیا کیا ہے, آپ کو آزادی دے دی ہے, آپ جس طرح کی چاہیں شکل بنا لیں, جس طرح کے چاہیں بال بنا لیں, جس طرح کے چاہیں کپڑے پہن لیں. لیکن 20 سال پہلے پاکستان میں, اب یہاں پہ بھی آزادی ہو گئی ہے, عجیب و غریب کپڑے لوگ پہن کے آ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 10 سال پہلے کوئی مختلف قسم کا کپڑے پہن لے تو اس کا مذاق اڑا کے پاگل کر دیتے تھے اس کو. تو یہ آزادی ایک نعمت ہے اس پہلو سے کہ تو صحابہ نے یہی کیا کہ مذہبی آزادی دلا دیتے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ پوری کی پوری قومیں کیا زبانیں تبدیل کر دیں. یعنی مصر کی عربی ہو گئی, سوڈان میں عربی ہو گئی. یہ چھوٹی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اتنی آزادی دی کہ بس ٹھیک ہے, پوری کی پوری تہذیب کو کھا گئے. جیسے اب دیکھیں نا انگریزوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. دیر ہو گئی, مسلمانوں کے ہاں اتنی دیر نہیں لگی تھی, لیکن دیر ہو گئی کہ اب ہم پہلے مجھے یاد ہے کہ انگریزی اور اردو کو اکٹھا کرنا برا سمجھا جاتا تھا. اب کوئی برا نہیں ہے, اور لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یا اردو بولیں یا انگریزی بولیں. لیکن ذرا اپنے ملک میں دیکھیے کہ اب ہمارے گلی گلی میں انگلش میڈیم اسکول کھل گئے ہیں, اور بچپن میں ہمارے اردو سیکھنا, میں پنجابی گھرانے کا ہوں, تو اردو سیکھنا پڑھے لکھے آدمی کی علامت تھی. جب میں بڑا ہو گیا ہوں, اب میرے بچے ہیں, تو اب میرے بچے اپنے بچوں کو انگریزی سکھا رہے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انگریزی آتی ہو. ٹھیک ہے, یہ اور 50 سال 100 سال گزریں گے تو پورے پاکستان کی زبان انگریزی ہو چکی ہوگی. اللہ تعالیٰ ٹیلی ویژن کا بھلا کرے کہ وہ شاید اردو کو زندہ رکھے, لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی ڈرامے پھر انگریزی میں لکھیں گے. تو اردو مر جائے گی آہستہ آہستہ, صرف اس لیے کہ آزادی دے دی گئی ہے, اور ایک بڑی قوم جس کا اس وقت غلبہ ہے, بڑی تہذیب کہہ لیجیے, اس کی زبان انگریزی ہے. اور اگر آپ 100 سال ان کو مل جاتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ چائنا وہی جگہ لینا شروع کر دے گا. اب چائنیز لینگویج جو ہے وہ آپ کی یونیورسٹیوں میں سبجیکٹ کے طور پہ آ گئی ہے. کل ہو سکتا ہے کہ ہماری 200 سال بعد کی نسلیں جس سے ہم سٹیجز سے انگریزی کے بارے میں گزرے ہیں, چائنیز کے بارے میں گزر رہے ہوں, پھر چینی زبان کے بول بالا ہو یہاں پر. تو یہ غالب تہذیبیں یہ کرتی ہیں. تو اس لیے یہ ہم نے باہر جا کر کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی, بس آزادی دے دی, اور اسلام کے اپنے کردار کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. سر ایک اور سوال تھا کہ حج عمرہ جو اب جس شکل میں ادا کیا جاتا ہے, اس سے پہلے خانہ کعبہ میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں؟ کس سے پہلے؟ جو حج اور عمرہ ابھی جس طرح سے ادا کیا جاتا ہے, اس سے پہلے مسلمان کس طرح سے؟ جی, ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج ہو رہا ہے اس میں, اسی طرح جس طرح آج کل ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ جو جدید سہولیات وہاں میسر وہ نہیں تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج عمرہ ایسے ہی ہو رہا ہے. بیچ میں برے زمانے بھی آئے کہ بت رکھ دیے گئے, یہ کر دیا گیا. البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کچھ علماء کی رائے ہے کہ خانہ کعبہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. اس کے بیچ کی تاریخ ہمیں نہیں معلوم.
کہ وہاں کیا ہوتا تھا، لیکن میری رائے یہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام ہی نے بنایا، اس سے پہلے یہ موجود نہیں تھا. لیکن بہرحال اگر موجود تھا تو اس زمانے کی تاریخ ہمیں نہیں معلوم. لیکن ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے بعد اس میں خود ابراہیم علیہ السلام نے سورہ حج میں جب پہنچیں گے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے حج کی دعوت دو تاکہ لوگ یہاں حج کریں. اس کے بعد سے حج ہوتا چلا آ رہا ہے. انحرافات بھی، بدعتیں بھی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھی ہیں اس طرح کی چیزیں بھی تھیں، لیکن حج اور عمرہ ہوتا رہا ہے. بت بھی رکھے گئے اس میں. سر یہ سورہ یوسف کی 76 آیت، اس میں فی دین الملکی، اس میں وہی الفاظ یوز ہوئے ہیں جو مودودی صاحب نے دین کے یوز کیے ہیں کہ بادشاہ کا قانون. تو یہ گنجائش تو ہے قرآن میں بھی اس کے لفظ آیا ہے قانون کے لیے؟ نہیں، بادشاہ کی ریاست ترجمہ کر سکتے ہیں. نہیں، وہ بات تو وہی رہے گی قانون کی. نہیں، قانون قانون ہوتا ہے، ریاست ریاست ہوتی ہے. ریاست قانون کے تحت چل رہی ہوتی ہے. نہیں، ریاست کا قانون ہوتا ہے. تب بادشاہی ریاست ہوتا تھا، قانون تو نہیں ہوتا تھا. بادشاہی قانون ہوتا تھا. بس یہ لفظوں کا کھیل ہے. نہیں، یہاں پر آپ کیا ترجمہ لیں گے؟ یہاں بس قانون. تو وہی نا، دین کا مطلب قانون تو ہو گیا. نہیں، قانون ہو گیا لیکن اس کا مطلب ریاست نہیں ہو گیا نا. مثلاً ٹریفک کا قانون ریاست ہے، ریاست نے ٹریفک کا قانون بنا رکھا ہے. تو یہ کہا جائے کہ میں بادشاہ کے قانون کے مطابق رائٹ سائڈ پہ گاڑی نہیں چلا سکتا، تو یہ جملہ بولا جائے گا. تو ریاست کیسے ہو گئی؟ قانون مطلب آتا ہے، شریعت کے معنی میں آتا ہے، جزا سزا کے معنی میں آتا ہے دین کا لفظ، خدا کے فیصلوں کے معنی میں آتا ہے دین کا لفظ. یہ اس کے معنی ہے. اب خدا کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ قانون ہو جاتا ہے. جو بھی خدا کا فیصلہ ہو، بادشاہ کا فیصلہ بھی قانون ہو جاتا تھا. ریاست کا فیصلہ بھی، پارلیمنٹ بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے کہ آج سے ہم گاڑیاں جو ہے رائٹ سائڈ پہ چلائیں گے، قانون بن جائے گا. تو اصل چیز فیصلہ، اس کے اصل معنی یہ ہے. جزا و سزا بھی اس لیے ہے کہ وہ فیصلے کا دن ہے. تو فیصلے ہونے، فیصلے ریاست کر رہی ہو تو ریاست کا قانون ہے، آدمی کر رہا ہو تو آدمی کا قانون ہے، بادشاہ کر رہا ہو تو بادشاہ کا قانون ہے. تو قانون کے معنی ریاست کے نہیں ہیں. قانون کے معنی قانون کے ہیں، اس لیے فرق کیا جاتا ہے، ورنہ ریاست اور قانون ایک ہی جگہ پہ ایک ہی لفظ ہونا چاہیے. کسی ڈکشنری میں ریاست کے معنی لاء کے نہیں ہوں گے اور کسی ڈکشنری میں لاء کے معنی اسٹیٹ کے نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا. سر یاسر صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیلری تو مزدوری کی طرح ہوتی ہے، تو پھر سیلری پر زکوٰۃ کیوں عائد ہوتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ سے ہمیں سیلری ملتی ہے تو آلریڈی وہ ٹیکس اس میں سے کاٹ لیتی ہے، تو اس کے بعد بھی کیا ہم زکوٰۃ دیں گے؟ دیکھیے، یہ استاد کا اجتہاد ہے کہ جو ہمارے زمانے کی بعض جابس ہیں وہ اصل میں پروڈکشن میں آتی ہیں، وہ مزدوری نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ زکوٰۃ کے قائل ہیں. پروڈکشن کا تصور استاد کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز لی، مثلا میں نے شیشہ لیا، یہ شیشہ اپنی قیمت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ صرف 2 روپے کا ہو، اور گلاس بنانے کے بعد میں اس کو 60-70 روپے 100 روپے کا گلاس بنا کر بیچتا ہوں. 2 روپے کی چیز میں میری سروسز شامل ہو کر یہ 100 روپے کا گلاس بن گیا. 2 روپے کی چیز میں میری سروسز مل کر، یا میری جو ایفرٹس ہیں یا میری جو سکلز ہیں، انہوں نے اس کو 100 روپے کا گلاس بنا دیا، 200 کا بنا دیا. یہ پروڈکشن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر ادارے میں یہی کام ہو رہا ہوتا ہے. کہ مثلا ہمارا المورد کا ادارہ ہے، تو ہم نے کیا کیا، میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس بس کتاب لکھی، میں نے کتاب لکھ کے مارکیٹ میں بیچ دی. تو میرے پاس جو کچھ تھا وہ علم تھا، لکھنے کی صلاحیت تھی، تو ایک کتاب موٹی سی وجود میں آ گئی. تو بس اب میں بیچ رہا ہوں، وہ کروڑوں کاپیاں بک جائیں گی. تو انہوں نے یہ کیا کہ جس طرح سے ایک چیز را مٹیریل لے کر ہم ایک بڑی چیز بنا لیتے ہیں، اسی طرح سے سروسز جتنی بھی اس وقت پرووائڈ کی جا رہی ہیں وہ سروس انڈسٹری نام بھی بولا جاتا ہے. تو یہ انڈسٹری کی ٹائپ کی کوئی چیز ہے، اس لیے انہوں نے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ کو لگا دیا ہے. لیکن ان کا اجتہاد ہے، آپ کو اطمینان نہیں ہے تو آپ ضرور اس سے انحراف کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ریاست آپ سے ٹیکس لے رہی ہے تو سمجھیے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، پھر آپ کو دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ استاد کا، گامدی صاحبی کا فتویٰ ہے، میرا نہیں ہے.
میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. یعنی یہ نہیں کہ اختلاف سمجھیے, تو انہی کا فتویٰ, یعنی یہ کہ انہی کی بات ہے, اجتہاد بھی انہی کا اور یہ فتویٰ بھی انہی کا. سر یہ اصل میں میرا اپنا ہی سوال ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ غامدی صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ریاست زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں لے سکتی. اگر زکوٰۃ وہ لے رہی ہے تو اس کے علاوہ پھر اور کوئی ٹیکس نہیں. تو زکوٰۃ تو مسلمان صرف دیتے ہیں, جبکہ ریاست جو سہولیات فراہم کرتی ہے وہ غیر مسلموں کو بھی کرتی ہے. تو غیر مسلم کیا فری میں رہیں گے ریاست میں؟ کیا وہ کچھ نہیں دیں گے ریاست کو؟ جی نہیں, وہ دیں گے. اس کو ہم جزیہ کہتے ہیں, اس کو زکوٰۃ نہیں کہتے. جزیہ وہ دیں گے اور مسلمان زکوٰۃ دیں گے, دونوں طرف سے ہوگا. اور اس میں کوئی کبھی بھی کسی نے ناجائز نہیں سمجھا. تمام ریاستیں ایسے کرتی ہیں. دنیا نے اب ٹیکس کا لفظ بولنا شروع کر دیا ہے, تو وہ مسلموں سے بھی لیتے ہیں, غیر مسلموں سے بھی لیتے ہیں, اپنی رعایا سے بھی لیتے ہیں, اور جو ویسے وہاں لوگ آئے ہوتے ہیں کمانے کے لیے ان سے بھی لیتے ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, جزیہ ہوگا ان کا. ہم لگاتے رہیں جزیہ. ساری دنیا میں جزیہ کا لفظ انگریزی کی ڈکشنری تک میں موجود ہوتا ہے, جزیہ کا لفظ. تو معلوم معروف چیز ہے. سر غامدی صاحب کیا اس بات کے قائل ہیں کہ جزیہ اب بھی لیا جا سکتا ہے؟ یہ تو اتمام حجت کے قانون میں نہیں آتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. صرف یہ فقہ کی ٹرم میں بول رہا ہوں. کہنے کو آپ زکوٰۃ کہہ لیں, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹرم کے سے گمراہ نہیں ہو جانا چاہیے. جزیہ ہم نے تمام غیر مسلموں سے جو ٹیکس لیتے رہے اس کو جزیہ کہتے ہیں. وہ ہوا تو اتمام حجت کے ساتھ استعمال تھا, لیکن پھر اس کا ایک عام استعمال ہو گیا. تو غامدی صاحب نہیں استعمال کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کچھ بھی آپ غیر مسلموں سے لیں گے اس کو ٹیکس کہہ لیں, اس کو جزیہ کہہ لیں, اس کو زکوٰۃ کہہ لیں, کوئی حقیقت میں فرق نہیں پڑے گا.